बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ साहबा 3.25 करोड़ के टायरों वाली गाड़ी पर चढ़ी हुई हैं। इस शहर में उस शहर में और उनके चचा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब जहाज़ पर चढ़े हुए हैं। इस मुल्क में, उस मुल्क में, ईरान में, तेहरान में, चीन में, सऊदी अरब में और आजकल लंदन में, और लंदन से मियाँ शहबाज शरीफ साहब सीधे जा रहे हैं अमेरिका में। वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से चंद रोज़ कबल कहा गया था, इमरान खान को चेतावनी एक किस्म की दी गई थी। उन्होंने कहा था कि इस बंदे को पता नहीं है जेल के अंदर बैठा हुआ कि बाहर दुनिया बदल गई है। कैसे दुनिया बदल गई है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से क्या कहा गया, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद देखेंगे कि कैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा बेखबर है कि दुनिया बाहर बदली है या नहीं बदली। इमरान खान को जेल के अंदर बैठे हुए खबर नहीं है, या फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जेल से बाहर खबर नहीं है कि दुनिया बदली है, तो कितनी बदली है। सुनिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कहती हैं। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। पिछले सालों में एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। वो जंगी जहाजों की सलामी हमारे मुल्क पाकिस्तान को दी गई। यहाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक दो बातें की गई। एक तो वो कहती हैं कि जेल के अंदर बैठे शख्स को कुछ मालूम नहीं कि बाहर दुनिया बदल गई है, और शहबाज शरीफ साहब का जिस तरह से इस्तकबाल किया गया उस पर भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से बहुत कुछ कहा गया। कहते चली जा रही हैं। यहाँ पे बात कर लें कि इमरान खान ने नहीं, उनकी पार्टी ने नहीं, बल्कि ताहम कुछ और लोगों की तरफ से जो तहरीक इंसाफ के इमरान खान के सपोर्टर हो सकते हैं, उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि मिशन नूर मनाया जाना है, और उसके लिए उन्होंने 3 दिनों का इंतखाब किया, 20 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर का। तो 20 सितंबर को जिस तरह से लोगों ने अपने घरों पर अजानें दी, कहा जाता है कि 6 करोड़ लोगों की तरफ से अजानें दी गई हैं, इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान के सपोर्टर्स की तादाद कितनी है, और इसका अंदाजा अगर नहीं है तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नहीं है। तो बाकी पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब के साथ एक बहुत बड़ा मुआहिदा किया गया है। उस पर हमारे टॉउट जिस तरह से उठा के बातें कर रहे हैं, वो कोई ज्यादा ही बातें करने लग गए हैं। उनकी तरफ से तो ये भी कहा जाने लगा है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी अमेरिका का एटमी प्रोग्राम हो गया है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी सऊदी अरब का एटमी प्रोग्राम हो गया है, पाकिस्तान का एटम बम अब सऊदी अरब का एटम बम हो गया। और ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा जाने लगा, ख्वाजा आसफ पाकिस्तान के वजीर दिफा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत वो भी सऊदी अरब के डिस्पोजल पर है, सऊदी अरब जिस तरह से चाहेगा उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये अकल के अंधे हैं। पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम क्या सऊदी अरब के हवाले कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो मुआहिदा हुआ है उसकी सताइश की जाती है, की भी जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक पेज पर कम अज कम आ गए हैं। लेकिन हमें हकायक का भी जायजा लेना है। क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब जिस तरह से मुआहिदा हुआ है बिल्कुल इसी तरह से कल अमल पैरा भी होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। सऊदी अरब पर कोई भी मुल्क हमला करेगा पाकिस्तान उसका साथ देगा, लेकिन पाकिस्तान पर कोई मुल्क हमला करेगा तो सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे तो दे सकता है, डॉलर तो निशावर कर सकता है, रियाल तो पाकिस्तान को भिजवा सकता है, पेट्रोल के जहाजों की लाइनें लगा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के दिफा के लिए ना तो सऊदी पायलट आएंगे, ना सऊदी फौज आएगी, और ना ही सऊदी ड्रोन या कोई और असलहा पाकिस्तान के लिए आएगा। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान की मुईशत अब चली जाएगी, बहुत ऊपर चली जाएगी। तो कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसा तासर भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे एक हो गए हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब के हज्जाज मुक़द्दस हमारे लिए इंतहाई ज्यादा एहतराम के काबिल है। अगर ये मुआहिदा ना भी होता सऊदी अरब की तरफ, हज्जाज मुक़द्दस की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखता तो पाकिस्तानी उस आंख को निकालने की अपनी हद तक, आखिरी हद तक कोशिश जरूर करते। अब मुआहिदा हो गया तो हमारे लिए सऊदी अरब का साथ देना और भी वाजिब
واجب بلکہ فرض ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوا کرے گا۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں جس کو آپ مزاح کے زمرے میں لے سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے اب یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ دیکھیں جس طرح سے پاکستان پر حملہ ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ سعودی عرب پر حملہ ہوا ہے، سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو اس طرح سے سمجھا جائے گا۔ اب پاکستان بھارت سے میچ ہار گیا تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جانے لگا ہے کہ دیکھیں سعودی عرب بھارت سے میچ ہار گیا ہے اور یہ دوسری دفعہ انڈیا سے پاکستان کی شکست ہوئی ہے۔ انتہائی زیادہ شرمناک قسم کی شکست ہے۔ اگر آپ لڑکے ہارتے تو کوئی بات نہیں تھی، پہلے میچ کی طرح اس میں بھی ہماری ٹیم جو ہے بکری بھیڑ ثابت ہوئی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جس طرح سے خود اوپر پرچی پر آئے ہیں اسی طرح سے ساری کی ساری ٹیم ایک دو کھلاڑیوں کے علاوہ بلکہ ان کو بھی ان میں شامل کر لیں، سارے کے سارے پرچی کی پیداوار ہیں، اس لیے ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس طرح سے نہیں کھیلے، جان جوکھوں میں ڈال کے جان لڑا کر نہیں کھیلے، لیکن یہ لگتا ہے کہ ہارنے کے لیے ہی گئے تھے اور انہوں نے پاکستان کی وہاں پہ جا کے لوٹیا ڈبو دی ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ محسن نقوی صاحب کو پی سی بی کا ہیڈ لگا دیا گیا، چیئرمین لگا دیا گیا اور ان کو بھی کرکٹ کے بارے میں کک پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کرکٹ کو ڈنڈے کے زور پر چلانا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں کو آگے لگایا ہوا ہے، محسن نقوی صاحب کی وزارت داخلہ کی طرف سے پہلے یہ وزیر اعلیٰ نگران تھے تو تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا کیا جا رہا تھا، تو ایسا ہر جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ کرکٹ ہے، کرکٹ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جو کرکٹ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر وہی ہوا کہ بھارتی کپتان کی طرف سے پاکستان کے کپتان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا گیا، تو اب محسن نقوی کیا کریں گے؟ آپ کس کو نکالیں گے؟ آپ کس امپائر کے کس ریفری کے خلاف یہ جائیں گے؟ تو لعنت بھیجے اگر بھارتی کرکٹ ٹیم اور بھارتی کپتان پاکستان کے کپتان کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا تو آپ 10 دفعہ ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں۔ اور وہاں پہ پھر یہ بھی ہوا، بہت اچھا ہو گیا، ہارس راؤ باؤنڈری لائن پر فیلڈنگ کر رہے تھے تو بھارتی تماشائیوں کی طرف سے ان پر آوازیں کسے گئے، انہوں نے ایک ہی اشارہ کیا جہاز اڑانے کا، جہاز گرانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 5+1 6 اور 0 کا نشان بنایا کہ ہم نے 6 جہاز گرائے، یہی ان کے بتانے کا مقصد تھا۔ اور بھارتی شائقین کو آگ لگ گئی، وہاں پہ بھی آگ لگ گئی اور پھر سوشل میڈیا پر بھی بھارت کی چیخیں آسمان تک بلند ہو گئیں۔ اسی طرح سے پاکستان کی خاتون کھلاڑی ہیں، انہوں نے بھی بھارت کے خلاف میچ کھیلا اور ان کی 6ٹھی سینچری تھی، انہوں نے بھی 6 کا اشارہ کیا تو اس پر بھی بھارتی شائقین کی طرف سے کہا گیا یہ دیکھیں کہ یہ بھی 6 جنگی جہاز ہمارے گرانے کا اشارہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حالانکہ اپنی 6ٹھی سینچری کے حوالے سے اشارہ کیا تھا، لیکن ان کو یہی ہے چور کی داڑھی میں تنکا کہ پاکستان کی طرف سے جب بھی 6 کا کوئی اشارہ کیا جاتا ہے، جب کہ 6 کی بات کی جاتی ہے تو ان کو فوری طور پر آگ لگ جاتی ہے کہ یہ تو 6-0 کا اشارہ ہو رہا ہے کہ پاکستان نے ہمارے 6 جہاز گرائے تھے اور 6 جہاز گرانے ہی کی وجہ سے بھارت کی طرف سے اس میچ میں جس میں بھارت جیت تو گیا لیکن ان کے رویے ایسے تھے، ان کے کپتان کی طرف سے کہا گیا کہ میں جیت کو اپنی ملٹری کے نام کرتا ہوں۔ تو جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو وہ سیاست نہیں ہے، لیکن اگر پاکستانی کھلاڑیوں کی طرف سے 6-0 کا اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کو آپ پھر سیاست کے زمرے میں لے آتے ہیں۔ مشن نور کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے جو ان کے سپورٹرز کی طرف سے یہ مہم چلائی گئی تھی، یہ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انتہائی زیادہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے حلقوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل فیل ہو کے رہ گئی ہے اور اس پر تحریک انصاف کے اندر بھی تھوڑا سا تنازع بن گیا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ مشن نور آپ نے نور نام کیوں رکھا ہے، تو اس کا کوئی اور نام رکھ رہے، مجھے ہے حکم اذاں، یہ نام رکھ لیا جائے اور یہ ڈیٹ بھی آگے پیچھے کر دی جائے۔ بہرحال تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے تھوڑی سی مخالفت بھی کی گئی، لیکن مخالفت کرنے والوں کی طرف سے بھی اذانیں دی گئی اور پھر یہ دیکھا گیا کہ کس طرح سے لوگوں کی طرف سے سلمان اکرم راجہ، صدر علوی اور دیگر کی طرف سے اذانیں دی گئی اور کچھ اینکر جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں ان کی طرف سے بھی اذانیں دی گئی اور ایک سما بندہ ہوا نظر آتا تھا، ایک رات، دوسری رات اور آج پھر آخری رات ہے جب آج بھی رات کے 9 بجے اذانیں دی جائیں گی۔ باقی جیسا طارق جہانگیر کی ڈگری کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اس کو بھی بہت زیادہ کنٹروورشل بنایا گیا ہے، تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈگری جعلی ہے یا پھر اصلی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی ڈگری 100% اصل ہے۔ دراصل بات کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ وہ ان کو وارا نہیں کھا رہے، اگر ان کی ڈگری جعلی ہوتی تو وہ اتنا زیادہ مزاحمت نہ کرتے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں ہرگز استعفیٰ نہیں دوں گا اور یہی ثابت کرتی ہے کہ جیسا جہانگیری کی ڈگری اصل ہے اور ان کو سزا کسی اور وجہ سے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیگر بھی ہمارے
ہمارے پاس کافی خبریں تھیں لیکن طویل ہوتا جا رہا ہے ویلاگ، اس لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.